سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت ڈاٹ نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ کڈنی ڈیزیز کے بارے میں ہم معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ کڈنی ڈیزیز کے اندر کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کڈنیز ہمارے جسم کا اہم عضو ہے جو کہ مسلسل کام کرتا ہے۔ اگر یہ کام کرنا بند کر دے تو انسان بہت تکلیف کا شکار ہوتا ہے اور اس کے کام کو آرٹیفیشلی طریقے سے یا ڈائلیسس کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے سارے اعضاء کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے تاکہ کوئی ایسی وجہ نہ ہو کہ ہمارے کوئی ایسے اہم اعضاء جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیں اور جس سے ہم جو ہے نا ایک ایسی اسٹیج پہ پہنچ جائیں کہ ہمارے آرٹیفیشل طریقے سے خون کی صفائی کے لیے ڈائلیسس کروانا پڑے۔ پین کلرز کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے جو کہ عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں اور ان کا استعمال سے بعض سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ کڈنیز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ درد دور کرنے والی دواؤں کی کون سی اقسام ہیں۔ 3 اہم اقسام ہیں جن میں کچھ ڈاکٹری نسخے پر اور کچھ براہ راست فارمیسی سے خریدی جا سکتی ہیں۔ انڈیا پاکستان میں تو ایسی کوئی پابندی دیکھنے میں نہیں آتی کہ جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں بغیر کسی ڈاکٹر کے نسخے یا پرسکرپشن کے بغیر کوئی میڈیسن جو ہے خریدنا محال ہے، مگر ہمارے جس ملکوں میں عام طور پر لوگ خود ہی جا کر یہ میڈیسنس میڈیکل اسٹوروں سے خرید لیتے ہیں جو کہ بعض دفعہ انتہائی نقصان دہ بھی ہوتی ہیں۔ میڈیکل اسٹورز وغیرہ سے اور فارمیسی سے ایک اور بھی مسائل سامنے اور دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ وہ ایسے میڈیسن جو ہیں وہ ہلکی نوعیت کی یا کچھ جو کہ ایکسپائرڈ قسم کی میڈیسنس بھی فروخت کر دیتے ہیں جو کہ مزید نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ ڈاکٹری نسخے کے بغیر اور پرسکرپشن کے بغیر میڈیسن نہ خریدی جائے اور اس کے خریدنے کے لیے بھی جو ریپیوٹیبل اور جو اچھے میڈیکل اسٹور ہیں جن کی بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ صحیح طور پر ہیں، صحیح میڈیسنز دیتے ہیں، ان سے ہی میڈیسن خریدی جائے۔ یہ تینوں اقسام جو ہم نے آپ کو بتائیں درد دور کرنے والی دوائیں مؤثر طور پر درد سے نجات دلاتی ہیں لیکن مختلف درد میں مختلف انداز سے کام کرتی ہیں۔ ان دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس اور گردے کے مریضوں کے لیے اس کے برعکس علامات کنٹرا انڈیکیشنز بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ڈیولپڈ کنٹریز میں تو یہ سب عام بات ہے کہ فارماسسٹ جو ہے وہ مریض سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے کہ گردے کی بیماری یا کڈنی ڈیزیز تو نہیں ہے جس کے لیے یہ دوا دی جا رہی ہے یا میڈیسن دی جا رہی ہے جو کہ مزید مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں تو میڈیکل اسٹورز میں فارماسسٹ بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر ناتجربہ کار عملہ ہوتا ہے۔ جو میڈیسن آپ نے بتائی، جو آپ نے مانگی، وہ فوراً آپ کو دے دی جاتی ہے جس سے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ پہلا گروپ جو ہے نان اسٹرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس، جسے مخفف طریقے پہ NSAIDs بھی کہا جاتا ہے۔ نان اسٹرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس میں عام پین کلرز مثلا آئبوپروفین، ڈائکلوروفینک، نیپروکیسین سوڈیم اور ایسپرین شامل ہیں۔ یہ دوائیں سائکلو آکسیجنز انزائم کی پیداوار کو روک کر اثر دکھاتی ہیں۔ کوکس انزائم پروسٹاگلینڈنز کی پیداوار کے ذمہ دار ہوتے ہیں جو جسم میں زخم کی جگہ پر سوزش یعنی کہ انفلیمیشن کا سبب بنتے ہیں۔ عام طور پر گردے کے مریضوں کے لیے NSAIDs یعنی کہ
نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس استعمال کرنے کی تجویز نہیں دی جاتی، البتہ ایسپرین کی چھوٹی خوراکیں لینے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ بیبی ایسپرین یا اس کی بہت خفیف خوراک خون پتلا کرنے کے لیے دی جاتی ہے تاکہ دل کے دورے سے حفاظت ہو سکے، تاہم یہ بھی گردے کے مریضوں کے لیے بالکل محفوظ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کے دل کے لیے ایسپرین تجویز کی ہے تو اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ کے گردے یعنی کہ کڈنیز کے مسئلے سے پوری طرح آگاہ ہیں اور استعمال آپ کے لیے محفوظ ہے۔ ایسپرین، آئبوپروفین اور نیپروکیسین کی زیادہ بڑی خوراکوں کے بہت زیادہ استعمال سے گردے یعنی کڈنیز کی ایک بیماری ہو سکتی ہے جسے کرونک انٹرسٹیشیل نیفرائٹس کہتے ہیں، اور اگر گردے کام کرنا آخر میں گردے کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں، یعنی کہ مریض جو ہے کڈنی فیلور میں جا سکتا ہے۔ اگر آپ گردے کے مریض ہیں، آپ کو کڈنی ڈیزیز ہے اور کوئی بھی نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس آپ کو پرسکرائب کی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹرز اور کڈنی اسپیشلسٹ سے ضرور صلاح مشورہ کریں تاکہ ایسی اسٹیج نہ پہنچ جائے کہ اس کا تدارک ہی نہ ہو سکے۔ اس لیے اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو بھی کڈنی کے ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں وہ ہر میڈیسن کو خاص طور پر سمجھ کر اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر استعمال کریں تاکہ کوئی ایسی کمپلیکیشن نہ ہو۔